قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو کہ لوگوں کی دھڑکن ہے۔ ان کے متعلق انگریزوں نے بھی لکھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور ایسا کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی ممکنت قائم کر دے۔ دوسری طرف نہرو کی بہن مسز وجے لکشمی پنڈت کہتی ہیں، اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابو کلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتے تو کبھی بھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 1 ٹی وی۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ محمد علی جناح کے والد جناح پوجا گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے، اور وہ ان کی پیدائش سے ذرا قبل کاٹھیاں وار سے کراچی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز ممبئی کے گوگل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری اسکول کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ 16 برس کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گرین شپنگ اور ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے۔ برطانیہ جانے سے قبل انہوں نے اپنی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے شادی بھی کر لی، جو کہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ہی ایمی جان کا انتقال ہو گیا۔ 1895 میں انہوں نے بارٹ لاء کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی، اور وہ اس لحاظ سے سب سے کم عمر ہندوستانی تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ بدسلوکی کو ختم کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ اسی دوران ان کے والد کا کاروبار تباہ ہو گیا، اور محمد علی جناح نے ان حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ 1896 میں اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس میں محمد علی جناح نے شمولیت حاصل کر لی، مگر اس وقت تک انہوں نے مکمل طور پر ہندوستان کی آزادی کی حمایت نہیں کی تھی۔ ممبئی میں وکالت کا آغاز کر دیا، اور وہ بہت جلد ممبئی کے نامی گرامی وکیلوں میں شامل ہو گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے سرفروز شاہ کا سیاسی مقدمہ بھی لڑا اور کامیابی بھی حاصل کی، جس نے ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ قائد اعظم نے مہاتما گاندھی کی ہندو پالیسیوں کی وجہ سے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ کے گھر میں بننے والی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن پھر 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ کا اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے ہونے والے اجلاس میں انہیں صدر منتخب کر دیا گیا، اور اسی دوران مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والے معاہدے، جسے میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ محمد علی جناح نے ہی کروایا۔ اس معاہدے کی روح سے ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر ایک الگ آزاد ملک کا مطالبہ کریں گے۔ مسلم لیگ اس وقت ایک بڑی جماعت کے طور پر نمودار ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی مقبول ترین جماعت بن گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے لوگ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ اسی دوران محمد علی جناح نے 1918 میں پارسی خاتون رتن بائی سے شادی بھی کر لی۔ رتن بائی سے دوسری شادی کی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی جانے لگی، جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھ دیا گیا۔ 1929 میں مریم جناح بھی انتقال کر گئیں، اور ساتھ ہی 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ایسی آزاد ریاست کے قیام کی بات تھی جس میں تمام مذاہب کو برابری کے حقوق حاصل ہونے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی، مگر کمیونسٹ کمیونٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی دوران مسلم لیگ کے رہنماؤں میں بے حد اختلاف پیدا ہو گیا، اور محمد علی جناح برطانیہ چلے گئے۔ اس وقت بہت سارے رہنماؤں کی سر توڑ کوششوں کی وجہ سے وہ 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان رہنماؤں میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے۔ انہوں نے محمد علی جناح کو لکھا، برطانوی ہند میں
اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو ہے۔ پھر 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ 1946 میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا اور انہوں نے 2 قومی نظریے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس سے پوری کانگریس مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی اور انہیں بے حد نقصان پہنچایا۔ لوگوں کو اپنے کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا، بیشتر لوگ ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے اور بے شمار عورتوں اور بوڑھوں کو ہندوؤں جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اتحاد کی تمام کاوشوں نے دم توڑ دیا۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان دنگوں اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور بھارت ایک الگ ملک کے طور پر نقشے پر نمودار ہو گئے۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے، لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو جسمانی طور پر نڈھال کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ مشقت میں لگے رہتے۔ ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا۔ کچھ دنوں آرام کے بعد وہ کراچی کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے جہاز سے اتر کر جنرل ہاؤس کی طرف جانے لگے، لیکن اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ قسمت کی ستم ظرفی دیکھیں، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی۔ ان کے ساتھ مادر ملت موجود تھیں جنہوں نے فوراً دوسری سواری کا انتظام کیا، مگر وہ بڑی مشکل گورنر ہاؤس پہنچے اور پھر اعلان ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار کر گیا۔